خرم دستگیر جیسا شخص گجرانوالا نون لیگ کا گڑھ رہا، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا، وہ میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سال کے قریب ہو گیا ہے کہ نواز شریف سے ملنے کی کوشش کی ہے تو نواز شریف صاحب نے تو ملاقات ہی نہیں کی. تو یہ تو نون لیگ کے اندر ہے، لیکن میرا جو سوال ہے نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پھر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ میاں صاحب بڑے ناراض ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس وقت سسٹم کے اندر اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اور نون لیگ کی وہ یہ میاں صاحب بہت ناراض ہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا، میں اس بات کو قطعا نہیں مانتا، میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ میاں صاحب کی کنسنٹ سے ہو رہا ہے، بالرضا ہو رہا ہے، بالجبر کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جہاں تک بات ہوتی ہے نا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کوئی بڑا وہ سخت ان کا سٹانس ہے، بڑا موقف ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو بڑی جرات سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے شباشی کو کہا کہ مولانا والا معاملہ حل کرو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو اور کیا کر رہے ہو. سب فضول باتیں، یہ سب بکواس ہے. میاں صاحب کو نا ہمارے ایک دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے جو سسر ہوتے ہیں وہ بھی والد کی طرح ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے اور مسٹ ہے، ہونا چاہیے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سسر جب سامنے آتے ہیں، ہمارے تو بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے تو بھائی ہیں. تو دوست زبیر علی خان صاحب کے، زبیر علی خان صاحب کے بھی دوست ہیں، رضوان غلزی صاحب کے بھی بہت کلوز دوست ہیں، اور بلکہ ان دونوں سے زیادہ لالا فہیم اختر جو ہیں ہاں ان کے بہت ہی کلوز ہیں. یعنی لالا فہیم اختر کا شہر اقتدار میں جو سب سے قریب ترین دوست ہے نا وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ہاں دوستی سے وہ نہیں کر رہے، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ نا جان سے عزیز تر بھائی. ہاں تو وہ کیا، وہ جب ان کے سسر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابھی سسر نے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالا، وہ کہتے ہیں جی ابو جی، جی ابو جی، مطلب بالکل ایک جھک، جی ابو جی. ٹھیک ہے، تو میاں صاحب بھی ایسے ہی ہے. میاں صاحب بھی جب کھڑے ہو کے جی 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 جی، میں ابو جی کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، تابعداری کی بات کر رہا ہوں. تو میاں صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ میاں صاحب بھائی، میاں صاحب نے جب اپنی بیٹی کو اقتدار دلوا دیا تو اب میاں صاحب نے اقتدار دینے والوں کی ایسے عزت کرنی ہے جیسے ہمارے دوست اپنے سسر کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ابو جی کر کے یہ آپ نے بات کرنی. میں یہ کاٹ دوں حصہ یا نہیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں اچھا خیر، ہمارے وہ جو دوست ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ آزادی ظاہر رائے پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. تو صدیق صاحب کی جو رائے ہے، ہم تو ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں نہیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو چیزیں وہ ہیں اور تعریف ہم کرتے ہیں. اب فہیم اختر صاحب کا ذکر ہوا، اگر لالا فہیم اختر صاحب شہر اقتدار میں آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، قیامت برپا ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے 6 بجے گھر جانا ہے، بیگم کا حکم ہے تو اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چیزیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اداروں کا ایسے احترام کرتے ہیں جیسے ہمارا ایک دوست اپنے سسر کا احترام کرتا ہے، اور ایسے ہی اداروں سے محبت کرتے ہیں جیسے لالا فہیم اختر اپنی میسز سے محبت کرتے ہیں. یہ غلط چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، فالو کرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس سے عقیدت ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں تو ہم تعریف کے انداز میں کر رہے ہیں. تو میاں صاحب کے بارے میں جو بیانیہ بنایا جاتا ہے نا کہ میاں صاحب جو بڑے ناراض ہیں اور بڑے تفضل، کوئی تفضل. سر بات یہ ہے، اسد چودھری صاحب، آپ اگر اس گھر میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی گھر میں بیٹھے ہیں، وہ گھر آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کو کسی نے قبضہ اس کا لے کے دیا، وہ زبردستی، یا اس نے زبردستی آپ کو وہ گھر جو ہے وہ آپ کے نام کروا دیے، آپ کا اس کے اوپر 1 ٹکا بھی نہیں لگا. اب آپ گئے یہ کرسیاں ایسے نہیں تو ایسے کر دیں، یہ اس کو پھولوں کو ادھر کر دو، یہ کیوں لگا. آپ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ گھر آپ کا ہے ہی نہیں، آپ نے بنایا ہی نہیں ہے گھر، آپ کا اس کے اوپر ٹکا بھی نہیں لگا. جب اقتدار دیا ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ 1 ٹکا بھی نہیں لگا ان کا، سیاسی ٹکے کی بات کر رہا ہوں، ووٹ کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی یہ ووٹ کی مدد سے آئے نہیں، اور جب میاں نواز شریف نے اتنی بڑی فیور لے لی کہ ان کی بیٹی مہر شرافت سے MP کا الیکشن ہار گئی تھی، پھر بھی ان کو بنا دیا وزیر اعلیٰ بنا دیا، جو اپنی MP کی سیٹ ہار گئی تھی، جو ان کا بھائی جو MNA کی سیٹ ہار گیا تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا. تو ختم ہو گئی نا بات. وہ خود یاسمین راشد صاحب سے ہارے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز، علی نیلم کہتا ہوں، علی حمزہ صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی ساری کابینہ اطاعت فرض ہارے ہوئے ہیں، علی جاز بھٹر جیتا ہوا ہے، مطلب یہ سب بات یہ ہے کہ اگر اچھا یہ تو آپ نے PTK کے سارے گنوا دیے نا جو جیتے ہوئے ہیں، لیکن ایک سیٹ جو ہے لاہور کی آپ مس کر گئے ہیں، جو وہ اون چودھری صاحب نے جیتی ہوئی ہے. وہ اون چودھری صاحب نے یہی وہ سلمان کمراجہ صاحب سے، سلمان کمراجہ صاحب کلین سویپ، نہیں
ओन चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा वोट उनको मिला है। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने ज्यादा, वो हुआ क्या, ओन चौधरी साहब के वोट पता नहीं 1,70,80,000 कर दिए गए, मियां साहब के उससे कम थे, तनकीद शुरू हो गई। ओ यार को अक्ल को हाथ मारो कि मियां नवाज शरीफ जिसकी 40-45 साल सियासत लाहौर की है, जिन्होंने 40-45 साल में जब जब उनको इक़्तिदार मिला है तो उन्होंने 70% बजट लाहौर पे खर्च किया है, उस मियां नवाज शरीफ को वोट मिल रहे हैं ओन चौधरी से कम, और ओन चौधरी को मियां नवाज शरीफ ज्यादा मिल रहे हैं। तनकीद हुई, थोड़ी देर बाद फॉर्म 47 और मियां साहब के वोट ज्यादा कर दिए गए। एक तो नाजरीन क्लैरिटी इस चीज की तो आ गई कि डेडलाइन खत्म हो गई। मैं इसको थोड़ा सा एक, आप अगला सवाल करने से पहले, डेडलाइन खत्म हो गई है, लड़ाई अगले फेज में जा रही है, पीटीआई धमाधम मस्त कलंदर करेगी। पीटीआई के अंदर जिन चीजों पे तनकीद हो रही थी वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। पीटीआई ने कम बैक किया है, पीटीआई ने कम बैक किया और जबरदस्त कम बैक किया। पीटीआई का ये जो इस्तगासा वाला केस है बहुत सीरियस है, इसको लोगों मैंने एक चीज नोट किया है, क्योंकि हम वैसे भी ट्रैवल कर रहे थे आप और हम, मैं आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान के लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो मैंने नोट किया है, उनका सिर्फ 5% पता है कि क्या हुआ है इस्तगासा वाला। लोगों को अभी एहसास इदराक पता ही नहीं कि हुआ क्या है। उसकी वजह क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, सोशल मीडिया भी उस तरह से उसको रिपोर्ट नहीं कर सका, पीटीआई भी उसकी वो हाइप रेट नहीं कर सकी। पीटीआई ने जहां पे हमने बहुत तनकीद किया इन पे, यहां पे बैरिस्टर गौहर साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके ऊपर काम किया है, जो कुछ नाम में नहीं ले रहा, मुझे पता है जिन्होंने इसमें बहुत काम किया है, वो किसी वजह से मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उन्होंने जो काम किया है, गौहर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, पीटीआई की पूरी तंजीम ने, इनके वकला ने, लतीफ खोसा साहब, उनकी टीम, इन सब ने, कुछ और वकला हैं, कुछ और लोग हैं जो सोशल मीडिया के जिन्होंने चीजें की हैं, इन लोगों ने जो डाटा इकट्ठा करके और इस्तगासा दायर कर दिया है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, इस मुल्क में जब भी कानून की हुक्मरानी आई, ये इस्तगासा इनके गले का फंदा साबित होगा। ये जो इस्तगासा दायर हुआ, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं साकिब निसार साहब की एक बात का कई बार हवाला दे चुका हूं, सर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आए साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, एक बार आपको इस मुल्क के अंदर वो काम करना पड़ेगा कि अगर जो मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाले हैं, चाहे वो सहाफी क्यों ना हो, चाहे वो हम लोग ही क्यों ना हो, अगर मैं एक बात कर रहा हूं, अगर जब भी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आए, अगर हम में से भी कोई इस दुनिया में ना हो, और उस वक्त ये जब कानून की हुक्मरानी हो, ये तय होगी ये लोग भी मुल्क को इस न्याय पे पहुंचाने वाले थे, कब्रों को से निकाल कर उनको लटकाएं, तब आपको मुल्क आगे जाएगा, नहीं जा सकता। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो काम पीटीआई ने इस्तगासा में कर छोड़ा है, ये इनके गले का फंदा बनेगा, और ये लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है, ये लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। और ये जो टीवी पे बैठ के आपको कुछ तजियाकार कह रहे हैं ना, बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं, ओह पीटीआई की वो खत्म हो गई है, आप उनके बार्गेनिंग पावर वो नहीं है, पीटीआई की ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो सलीक साहब रोज़े अव्वल से करते आ रहे हैं, उसको एक साइड पे रख देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सदीक जान और दीगर सहाफ़ी जो कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो तनकीद कर रहे थे, पीटीआई की स्ट्रेटजी के ऊपर तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब प्रेज भी कर रहे हैं कि चलें जी, उन्होंने अदालती जो फोरम्स हैं उससे रुजू किया है, और ये जो केस है, एक कमी है, एक चीज के ऊपर हम बात कर दें। अब देखें ना, कल जो समाअत थी उसमें, मैं उस तरफ आ रहा था, हाँ, लेकिन उसमें देखें कल का एक वो दूसरा जो मामला था जिसमें आपको मैंने जो याद दहानी करवानी थी, जो 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर लोग हिरासत में लिए गए थे, उन लोगों को कल रिहाई मिली। तो एक तो वहां पे कोई मतलब एक भी कोई पीटीआई का लीडर जो है वो वहां पे नहीं था। लीडर्स की खातर लोग आ जाते हैं, लोगों की खातर लीडर्स को जाना चाहिए था, ये मैंने कहा ऐड कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। जज साहब के हवाले से आप कुछ कह रहे थे, केस के हवाले से? मैं केस के हवाले से ये कह रहा था कि कल 8 बजे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पहुंच गए थे। हाँ, ये बड़ी बात है यार, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जो कमिटमेंट उनकी जो है वो बड़ी विजिबल के साथ और इन शोधा के साथ 26 नवंबर, वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये कल रिपोर्ट हुआ, बल्कि सुबह दोस्तों से जब पूछ रहे थे कि कौन कौन से केसेस हैं, तो वो पता चला कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो 8 बजे के वहां पे पहुंचे हुए थे, और जो पीटीआई लीडरशिप है वो नहीं थे। हाँ, अच्छा देखें, अब ये तो हमने बता दिया कि इस पे जो काम किया है ना पीटीआई ने, वो बड़ा तगड़ा ये रेफरेंस है, ये इस्तगासा है, प्राइवेट कंप्लेंट। लेकिन एक चीज आप देखें, पनामा में क्या हुआ था। पनामा में ये हुआ था कि नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन पीटीआई में इमरान खान साहब खुद आते थे,
شیخ رشید صاحب آتے تھے, جوتے ٹوٹ گئے تھے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز آتے تھے, اور اس وقت آپ کو دینا پڑے گا کریڈٹ, اس وقت پورا میڈیا جانتا ہے کہ فواد چودھری مین اس میں کردار ادا کر رہے تھے. ایک طرف نون لیگ کے 70 وزیر آئے ہوئے ہوتے تھے, مشیر آئے ہوئے ہوتے تھے, معاونین خصوصی آئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے ایم این ایز آئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے لیڈرز آئے ہوئے ہوتے تھے. پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر عمران خان ایک نام ہی کافی ہے, لیکن اس کی جیسے اسٹریٹجی بناتے تھے کہ خان صاحب آ کے وہاں میڈیا ٹاک نہیں کرتے تھے, خان صاحب عدالت سے نکلتے تھے, بنی گلا چلے جاتے تھے, اور پھر بعد میں جا کے جو بھی گفتگو کرنی ہوتی تھی. لیکن اندر کیا ہوا ہے اس کو آ کے آسان فہم انداز میں فواد چودھری وغیرہ ان کی ٹیم بتاتی تھی, سمجھاتی تھی, ساتھ کچھ اور وکلا ہوتے تھے. دیکھیں اگر کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے 20 25 30 لیڈر پہنچے ہوئے ہوتے, تو آپ امیجن کریں نا 23 کی تاریخ کیوں ڈلتی, 23 کی تاریخ بھی نہ ڈلتی, اور 20 25 لیڈرز اگر پہنچے ہوئے ہوتے پی ٹی آئی کے, ہر ایک اپنی فالوئنگ ہے, ہر ایک اپنا نام ہے, ہر ایک اپنی ایک ان کی امپیکٹ ہے. اگر 20 25 آتے اور ان 20 25 کی گفتگو ہوتی سر, ملینز میں ان کا امپیکٹ ہوتا. کسی لیڈر کی ایک گفتگو ملینز میں گئی ہوتی, دوسرے کی ملینز میں گئی ہوتی, تو 8-10 کروڑ لوگوں تک ان کا میسج آتا. بہت اچھی پٹیشن, بہت اچھا سٹیپ پی ٹی آئی کا, اگر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی بات کریں. لیکن اب پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اس کے لیے پہنچنا بھی پڑے گا اور چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ نے ظاہر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے ہی بات کر لی, ہم نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی بات کی ہے, اور جو کارکنان دوبارہ سے حراست میں جن کو لیا گیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ ان کو حراست میں لیں گے تو میں ہتھ کڑیاں پہنا دوں گا. ہاں, وہ اصل مجھے لگتا ہے کہ نا اب جج صاحب کے ساتھ بھی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ججز نے سرو کیا نا اس نظام کو, یعنی صاحب یہی ہے نا کہ عمران خان کے کیس میں سزا دی ان کو, ان میں عدت کیس میں قدرت اللہ صاحب تھے, قدرت اللہ صاحب کی ترقی ہو گئی ہے. جج محمد بشیر صاحب ویسے سے ریٹائر ہو گئے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے ہمایوں دلاور صاحب, ان کا نام آ گیا ہے جج کے لیے. ہاں, وہ تو سنا ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیے. ہمایوں دلاور صاحب کے علاوہ وہ کون سے دوسرے جج صاحب جن کا نام آیا ہے ہمایوں دلاور صاحب کے علاوہ؟ شارف ارجمان صاحب, ان کا نام بھی آ گیا ہے, ٹھیک ہے, جج کے لیے. اب بات یہ ہے کہ کچھ اور ججز کو بھی نوازا گیا, ٹھیک ہے. اب ان کا یہ ہے کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب, انہوں نے بھی سائفر میں سزا دی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں تو اس لیے عامر فاروق صاحب تو ان کا نام نہیں دے سکتے تھے, ورنہ عامر فاروق صاحب انہی کا نام دیتے. اب یہ ہے کہ ان کا نام لاہور ہائی کورٹ سے دیا جا سکتا تھا, لیکن اس کے لیے شاید ایفرٹ نہیں کی گئی. میرا خیال ہے کہ ابو الحسنات صاحب بہت ہارٹ ہیں, انہوں نے سخت مارکس دیے, انہوں نے ڈسچارج کیے مقدمات سے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے بے گناہ, جن کو پہلے وہ لمبے لمبے عرصے کے لیے شناخت پلیٹ پہ اور جسمانی ریمانڈ پہ دے رہے تھے, انہوں نے فیصلے اس طرح سے کرنے شروع کیے جو انہیں شاید پہلے دن سے کرنے چاہیے تھے, جو وہ پچھلے 2 سال سے نہیں کر رہے تھے, 1.5 سال سے. اب کیا ہوا کہ ایک پھر یہ ضد آ جاتی ہے نا کہ اچھا تم نے کہا میں ہتھکڑیاں پہنا دوں گا, پولیس والوں کو گرفتار کر کے دیکھو, آؤ پھر ہم کر رہے ہیں, پھر ہمارا جو کرنا کر لو. اب وہ ایک جج صاحب کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. لیٹس سی جج صاحب جو ہیں اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروا پاتے ہیں یا نہیں. ناظرین, گفتگو تفصیل کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.